تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ہم نماز پڑھیں. اب میدان جنگ گرم ہے, اس میں اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو دشمن تو کھا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, مدد کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے, سب نماز پڑھو. کیونکہ اللہ کا ایک حکم ہے, نماز اسے ضائع نہیں کر سکتے, تو چلو سارے نماز کی نیت باندھ لو. چونکہ اللہ کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو, اس لیے اللہ تمہیں دشمن سے, بولو نا, بچا لے گا. نا 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 نا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, آج کی تراویح میں پڑھا نا. وَإِذَا كُنْتَ سورہ نساء میں, اے نبی جب آپ ان کے درمیان ہوا کریں اور نماز کا وقت قائم ہو جائے, تو یہ بھی نہیں کہ ہم اتنے ماڈرن ہیں اسلام کہ نماز ہی چھوڑ دو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری توجہ نماز پہ دے دو. کیسا بیلنس کیا ہے نا. کافر تو کہتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں, تمام قوتیں وسائل پہ لگاؤ, اسباب پہ نظر رکھو, وسائل پہ. نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے علاوہ نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بس فوکس کرو کس کو؟ اسلحے کو, ٹریننگ کو. اللہ نے کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہو میدان جنگ میں تو نماز چھوڑنے کی بھی اجازت. کیسا فرض ہے دیکھو. آج خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں مارکیٹ میں, نمازیں ضائع. سفر میں چونکہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے اتریں, پانی, وضو کیسے, ایکچولی بڑی ٹینشن ہے, چھوڑو قضا پڑھ لیں گے. اتنا آسان ہوتا, بات سے بات نکلتی ہے. یہ جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا, دو نمازیں جمع کر کے, اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں میں ڈیٹیل میں بعد میں بیان کروں گا, کیونکہ ابھی ہمارا اسٹوڈیو الحمدللہ بننے والا ہے. تو جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں یہ میں نے مسجد کے بجائے کہاں کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اسٹوڈیو. کیونکہ یہاں ان مسائل یہ زیب نہیں دیتے, تو وہاں پھر جس نے پوچھنا ہوگا وہی آ کے بیٹھے گا, وہی اختلافی مسئلے پوچھے گا, تو اس کو جواب جو بھی ہوگا, کیونکہ یہ ہر ایک کی ہیڈک نہیں ہے یہ. تو یہ جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہے نا, اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جن میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں, ان میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے نماز کے وقت میں داخل کر دیا ہو. صراحتاً کہیں بھی نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دو نمازیں اس طرح سے جمع کی جائیں گی کہ ایک نماز کو مؤخر کیا بالکل آخری وقت تک, وہ نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے نماز کا وقت گزرا اور اگلی بھی فوراً پڑھ لی. اس طرح سے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں. اس پہ احناف کے دلائل ہے, امام ابو حنیفہ کے بڑا مضبوط موقف ہے, یہ موقف کمزور نہیں ہے, اور اس کے دلائل قرآن سے ہمیں بہت ہی مضبوط ملتے ہیں. اس لیے کہ نماز قضا کرنے کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو میدان جہاد میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت ہوتی, وہاں بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو سفر تو ایک اس سے بھی ہلکی چیز ہے, اس سے بھی کم درجے کی چیز ہے. تو جتنی بھی احادیث ہے نا, ان میں ہے کہ نماز کو دوسرے وقت تک لے کر گئے, وہ تک کا جو مطلب ہے وہ واضح نہیں ہے کہ اگلے وقت کے اندر داخل کیا کہ نہیں کیا, یہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں جو اللہ نے بیان کیا نا کہ اے نبی جب میدان جہاد گرم ہو اور آپ ان میں موجود ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے, تو اللہ نے نماز کا طریقہ بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ ہم تمہیں اتنی مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں, بھائی چھوڑو, جہاد ہے, چھوڑ دو نماز. نہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اسی وقت کے اندر پڑھنی پڑے گی, اور اس میں 5 نمازیں داخل ہیں, کوئی بھی نماز اس سے مستثنا نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فہم اور فراست بہت تیز تھی, بہت آگے تھی. میں کسی اور مجتہد کی توہین نہیں کر رہا, ہم تمام مجتہدین کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن آج لوگوں نے خاص طور پر میڈیا پہ فقہ حنفی کو نشانہ بنایا ہوا ہے.
اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو معاذ اللہ حدیثیں بولو بھائی نہیں آتی تھی، ہم ہیں بس، اس لیے ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. تو سفر میں بھی جب جایا کریں تو دو نمازیں اس طرح سے تو اکٹھی پڑھیں کہ ظہر کو قریب لے گئے عصر تک. جیسے میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں جو شافعی وقت ہے نا عصر کا، تو جیسے 3:44 پر شافعی وقت شروع ہو رہا ہے، فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، تو 3:35 پہ آپ نے ظہر پڑھی، 1-8 منٹ تاخیر کر کے عصر پڑھ لی، وقت جیسے ہی داخل ہو گیا. مغرب اور عشاء کو بھی اسی طرح سے. تو اس طرح سے تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں حدیث میں جمع بین الصلاتین آیا ہے وہی صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ کبھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. یہ بھی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے یہ. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے مدینہ میں بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب اگر اکٹھی کا مطلب قضا کرنا ہو تو پھر تو بغیر عذر کے بھی دو نمازیں قضا کرنا جائز ہو جائے گا، حالانکہ اس کا کوئی بھی امت میں شیعہ لوگوں کے سوا کوئی بھی قائل نہیں ہے اس کا. تو وہاں یہی مطلب ہوگا کہ دو نمازیں اس طرح سے اکٹھی کی ہیں. نہیں آ رہا، چلو جیسے جتنا آ رہا ہے اتنا بھی ٹھیک ہے. تو عرب کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ پہلے فیصلہ کرو کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہو. تو اگر عرب کا حوالہ دیتے ہو تو عرب میں تو شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں اور حنفی بھی بہت ہیں عرب میں. جو عربوں میں حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو نمازیں اکٹھی پڑھنے والی حدیثوں کو اگر حقیقت پہ معمول کر لیا جائے کہ نہیں نماز قضا کی ہے، ظہر کو عصر میں لے کر گئے، تو بھی یاد رکھو یہ آپ کی عام سنت نہیں تھی، کبھی کبھار ایسا کیا ہے، یعنی دو کو جمع بھی جو کیا ہے کبھی کبھار. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس قول پہ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. یہ تو سنت کے ویسے بھی خلاف ہے، وہ ہمیشہ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. سفر میں جب بھی جائیں گے ظہر عصر اکٹھی، مغرب عشاء یہ قضا کر کے. تو اگر اس کو سنت مان بھی لیا جائے تو یہ سنت متواتر یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، ایک رخصت ہے جس پر کبھی کبھار عمل کیا جا سکتا ہے. خیر، تو دیکھو نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز اور ایک اور اہم نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ سفر میں اللہ نے 4 کی 2 اسی لیے تو کی ہے کہ قضا کی نوبت نہ آئے. بھئی 4 فرض کو اللہ نے کتنا کر دیا؟ 2. اسی لیے نا کہ تمہارے پاس یہ عذر نہ ہو کہ اللہ میں نماز وقت پہ پڑھ نہیں سکتا تھا، 4 کون پڑھتا؟ اللہ نے کہا مختصر کر لو. تو یہ مختصر اسی لیے کہ قضا ہونے سے بچانے کے لیے. تو یہ اس لیے یہ دلائل اس کے بھی بہت مضبوط ہیں. تو اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں خاص طور پر اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا موقف ہے کہ دو نمازیں اس طرح سے جمع کی جا سکتی ہیں کہ بالکل چپکا کے پڑھ لی جائے اور وقت سے پہلے، تو بھی یہ فرض تو نہیں ہے نا، احتیاط تو اسی میں ہے نا کہ اس طرح سے جمع کیا جائے کہ نمازیں بھی اپنے ٹائم پر ہو جائیں اور جمع بھی اکٹھی. تو احتیاط تو اسی میں ہے نا. تو نماز کے معاملے میں اگر احتیاط والے قول کو لے لیا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی کی یقینی سنت ہے. یقینی کا مطلب ہمیشہ ایسا کیا ہے، لیکن 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا نبی کی سنت نہیں ہے، رخصت ہے. رخصت، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نماز میں احتیاط بھی کس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے، یعنی قضا نہ کیا جائے، نہ کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے ہو اور نہ وقت کے بعد. کیونکہ قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نمازوں کو سورج کے ڈھلنے پر پڑھو. تو ہر نماز سورج کی حرکت سے اللہ نے متعین کی ہے. تو اس میں یہ 5 نمازیں داخل ہیں اور سفر اور حضر دونوں قسم کی نمازوں کو یہ آیت شامل ہے کہ جیسے ہی وقت چینج ہوگا تو اس وقت پر ایک نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں آیا؟ یہاں تک نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اس پر میں ابھی پوری بات ہوئی نہیں ہے، ابھی بات ہوگی انشاءاللہ اس پر. صحابہ کے اقوال کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے، تابعین کا عمل کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم
بتائیں گے کہ انہوں نے ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھا، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ظہر کو عصر تک لے کر گئے تو وہاں تک کا مطلب کیا ہے.